السلام علیکم جی. شہباز شریف صاحب کی پیشی تھی عدالت کے اندر جہاں پہ انہوں نے وکیل کو پرے ہٹا دیا اور خود اپنے کیس کو آرگومنٹ کیا، اور جس کے بعد ان کو دوبارہ نیب کے حوالے کر دیا گیا. نیب کے حکام جو تھے ان کو لے کے چلے گئے. نیب کی جیل جو ہے وہ یونیک طرح کی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، روشنی بھی نہیں آپ دیکھ سکتے، بالکل سیکلوڈڈ ایٹماسفیئر کے اندر 24/7 باتھ روم کے اندر تک جو کیمرہ جات ہوتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں. آپ کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھی جاتی ہے، اور مطلب کہ باہر کی دنیا سے کسی بھی قسم کے رابطے کا تو کوئی تصور ہی ممکن نہیں ہے وہاں پہ. پرانے زمانے کے اندر جب ہم عمران سیریز کی کتابوں کے اندر جو گسٹاپو کی اور خاد کی اور دنیا کے ان ممالک کی جہاں پہ کہ کمیونزم کا دورہ تھا، ان کی جیلوں کا جو احوال پڑھا کرتے تھے، اس کو کوئی 10 سے ملٹیپلائی کر لیں اس کے ساتھ. وہاں پہ ایک جو دکھایا جاتا تھا، ریمبو کی فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو زمین پہ سونا پڑتا تھا، جہاں پہ گدے شدے ہوتے ہیں. ہاں گدے شدے ہوتے ہیں، دوائی وغیرہ گھر سے آ جاتی ہے، یہ ایک فرق ہے. ادروائز وہ کچھ کیا، اور ابھی سزا شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ انڈر انویسٹیگیشن ہے، انڈر انٹیروگیشن ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ان کے حوالے کر دیا گیا. جی شہباز شریف صاحب نے ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اپنا کیس پلیڈ کرنا تھا وہ کیس پلیڈ کیا، اور خود کہا کہ جناب ایک ہی دفعہ ان کو 90 دن کا ریمانڈ دے دیں تاکہ اپنے سارے چاہ پورے کر لیں، ساری خواہشات پوری کر لیں. اور شہباز شریف صاحب کافی آج جذباتی نظر آئے اس حوالے سے. ان کی پارٹی جو تھی ان کی پیشی کے اوپر پھر بھی کوئی امپریسو ڈسپلے نہیں کر سکی. ان کی صاحبزادی بھی عدالت میں موجود تھیں، اور یہ وہ سارے سمبلائز کرتا ہے اس بات کو. وہاں پہ پارٹی کے جو فرسٹ ایئر کے لیڈر ہیں وہ بھی پہنچے، رانا ثناء اللہ اور پرویز رشید صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. لیکن شہباز شریف صاحب کی یہ تمام جو تھی، یہ تمام جو واقعہ تھا، یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ جو مریم نے کل پریس کانفرنس کی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ بڑی دھانسو قسم کی پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس کو بہت سارے پہلوؤں سے دیکھا جانا چاہیے. اس کی گونج جو تھی اس میں کوئی خلل نہیں ڈال سکے. میں جس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت مریم کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، اور ان تبصروں کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ در تبصرہ ہو رہا ہے. دیکھیے بنیادی طور پہ مریم نے وہی بیانیہ انہی الفاظ کے اندر بیان کیا ہے جو نواز شریف صاحب نے اس کانفرنس کے اندر اپنی ورچوئل سپیچ کے ذریعے کیا تھا. ظاہر خود تو وہ لندن بیٹھے ہوئے تھے، اس کی اہمیت تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک جو کور تھا کہ وہ چلیں وہ پاکستان کی سرزمین سے تو نہیں کہہ رہے نا. تو اب جو کچھ بولا ہے مریم صاحبہ نے، بہت اچھی طرح پریس کانفرنس کنڈکٹ کی ہے، اپنے آپ کو کمپوز رکھا ہے. رولا ڈالنے کی باقاعدہ وہاں پہ ایک گروپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، پریس کانفرنس خراب کرنے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، لیکن ان کو انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا. ظاہر ہے کہ کچھ تو چیزیں آپ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ پھر آپ وہاں پہ فون کر کے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ کھپ کون ڈال رہا تھا، ٹھیک ہے. از اٹ اے وے ٹو پٹ اے کوسچن ان اے پریس کانفرنس؟ اور انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں. اچھا ٹھیک 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 یہ جو میں نے اتنے ٹھیک ٹھیک کہے ہیں نا، تو پھر آپ کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ ان کا کنیکشن کہاں سے، کس گریڈ اسٹیشن سے ملا ہوتا ہے. لیکن ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا جی. انہوں نے پریس کانفرنس ہر سوال کے اوپر وہ کھپ ڈال دیتے تھے، لیکن ان کا جو پریس کانفرنس جو تھی وہ انہوں نے اگرچہ دوسری مریم بھی ان کے ساتھ موجود تھی، مریم اورنگزیب صاحبہ بہن ہے ہماری، ٹھیک ہے، وہ بھی موجود تھیں، لیکن یہ جو مریم نواز شریف نے جو ڈانگ پھیری ہے نا جی، وہ بڑی خوفناک ہے. اور وہ ان باتوں کو زیر بحث لے آئی ہیں جن باتوں کو دبے لفظوں میں کرنا جو ہے وہ تو مطلب کہ تھا، مطلب پچھلے 73 سالوں سے سرگوشیوں کے اندر اور دبے لفظوں میں اور اپنی نجی محافل میں بیٹھ کے تو کیا جا سکتا تھا.
لیکن پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں کیا جا سکتا تھا، میڈیا پہ تو بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے. اور اب دیکھیے گا مریم کے خلاف وہ 2-3 اپلیکیشنیں بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کو ابھرتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جناب انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے وہ افواج پاکستان کے وقار کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ، یہ وہ ہمیں سکھا گئی گیا ہوا ہے انگریز، تو ہم کیا کریں، طریقہ یہی آتا غداری کا مقدمے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی جیلم سے، کوئی دینے سے ہیں، کچھ اقوال سے، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے، کوئی نہ کوئی اپلیکیشن پولیس کے یہاں فائل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے یہ میرا ویلاگ اپلوڈ ہونے تک یہ کام ہو چکا ہو، نہیں تو اس کے بعد تو ضرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور ان کے خلاف جو غداری کا مقدمہ ہے اس کے لیے باقاعدہ درخواست. اب آپ یہ دیکھیے، اندازہ کیجئے آپ کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے اسٹیٹ نے بننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے کہنا چاہیے درخواست گزار. اور اسٹیٹ کے لیے درخواست گزار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس علاقے کا جو ڈی سی او ہے، وہ علاقہ جہاں پہ واقع ہے، اس ضلع کا جو ڈی سی او ہے، میرے ناقص علم کے مطابق، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میرے ناقص علم کے مطابق وہ اس کو بلائے اور اس کو کرے. یہ وہ 295C جو ہے اس کا مقدمہ اور یہ غداری کا مقدمہ، اس میں اسٹیٹ ہوتی ہے جسے کہنا چاہیے، لیکن اس کی درخواست انٹرٹین ہو جاتی ہے چوکی لیول کے اوپر. آپ اندازہ کریں ویسے ذرا، ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں 3.5 پاؤنڈ ڈیلی والے جڑے منہ چھپا کے مظاہرہ کرتے ہیں، اس مظاہرے کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس گلوں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ قانون تے پڑھ لو نا پہلے، لیکن وہ انٹرٹین ہو جاتی ہے اور مقدمہ بھی ہو جاتا ہے. خیر، وہ مریم بی بی نے جی، مطلب کہ میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، بہت دہرائی جا چکی ہیں، میں تو اس کا ایک اوورآل امپریشن آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی لیکونہ نہیں چھوڑا جی انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر. مریم نواز شریف کو ان حالات کے اندر جو گفتگو کرنی چاہیے تھی، اس شیر کی بچی نے وہی گفتگو کی ہے. اس سے وہ ایک قدم، ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہوئی. دیٹس وٹ دا لیڈرشپ نیڈز. میں مطلب کہ کل میں نے ان کی پہلے پریس کانفرنس، اپنا جو ٹی وی کا پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ جانے سے پہلے سنی، چیدہ حصے میں پروڈیوسر صاحب نے لائن اپ کر کے رکھے ہوئے تھے، میں سن کے چلا گیا. پھر میں نے گھر جا کے دوبارہ سنی کہ میرا کوئی رات کو امپریشن غلط تو نہیں تھا. پھر میں یہ اگلے دن یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اگلے دن ویلاگ کرنے سے پہلے پھر میں نے ساری سنی، تو نہیں، میرا امپریشن ہر دفعہ سننے کے بعد اسٹرانگ ہوا. ظاہر ہے کہ جب آپ اتنی، اور یہ جسے کہنا چاہیے جی بہت خوفناک اور بہت بڑی غنیمت ہے اس حوالے سے کہ چلے کوئی ایک تو ہے پاکستان میں قومی سطح کا لیڈر. اب تو قومی سطح کی لیڈر ہو گئی نا، جب تک ابا نہیں آ جاتے تو ان کی نمائندگی تو وہی کر رہی یہاں پہ تمام مجالس کے اندر. تو کوئی قومی سطح کا لیڈر جو ہے وہ بھی یہ بات کرنے کو تیار ہے. ہمارا کام جو ہے وہ میڈیا کا کام شامل باجا ہونا ہوتا ہے، آہو نہیں آہو. وہ جو پیچھے قوال کے اتنے سارے بیٹھے نہیں ہوتے، وہ میڈیا پرسن ہوتے ہیں نا جی، تالیاں مارنے والے، ٹھیک ہے. اور وہ جو قوال صاحب نے بات کہنی ہے انہوں نے اس کو دہراتے رہنا بآواز بلند. میڈیا کا کام بآواز بلند دہرانا ہے. لیکن آگے اگر قوال غائب ہو جائے، اگر میرا مطلب ہے کہ راحت فتح علی خان ہی نہیں بیٹھا ہوا، تو اینٹروج پورا فارغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اتنا فارغ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی محفل میں نہ گھسنے دے، ٹھیک ہے نا. یا شیر میاں داد اگر نہیں ہے تو پورا وہ جو پیچھے بڑات ہوتی ہے وہ فارغ، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ وہ والی قوالی ہے کہ جس کے لیے سیاستدان کو، لیڈر کو آگے ہونا چاہیے. میڈیا پیچھے بیٹھا جو ہوتا ہے نا، وہ آہو نہیں آہو تالیاں لگانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو وہ انہوں نے اپنا کام کر دیا جی، اور اگرچہ بہت لیٹ کیا ہے، تاخیر کیا ہے سے کیا ہے، لیکن کیا ہے اور خوب کیا ہے. اور اس پہ کہا جا سکتا ہے دیر آئے درست آئے. دیکھیے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ ادھر سے پریشر بڑھایا جائے گا. یا تو آپ مولانا عطاء الرحمان اور فضل الرحمان والی گفتگو فرمانا شروع کر دینا. ویسے اس پہ میں الگ ویلاگ کروں گا، بلکہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. تو پھر تو وہی وہ ہو جائے گا کہ نیب کے نوٹسز واپس ہو جائیں گے. لیکن اس طرح کی پریس کانفرنس کا فالو اپ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بیک لیش پھر بڑا اسٹرانگ آتا ہے. اور فالو اپ کیا ہے؟
فالو اپ وہ نہیں ہے جو اس وقت نون لیگ یا پیپلز پارٹی کرتی ہیں یا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. فالو اپ جو ہے، اور خاص طور پہ نون لیگ کا، کہ وہ کسی جگہ پہ بھی حکومت میں تو نہیں ہے نا. ماں سوائے گلگت بلتستان کی تو ویسے مدت ختم ہو گئی، ماں سوائے آزاد کشمیر کے وہ چھوٹی سی پٹی کے، اور تو پاکستان میں کہیں پہ بھی وہ اقتدار میں نہیں ہے. تو اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فالو اپ کرنے کے لیے ان کو ایک ٹیم چاہیے. ظاہر ہے ان کی پولیٹیکل ٹیم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوگی، اور نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے رابطے کر رہے ہوں گے. کم پاک گیا کم ود گیا مختاریا، حکومت دس دی نہیں پئی، اور حکومت کی دسے جی، حکومت آپ دسن جوگی نہیں رہی، حکومت خود بجانے کے قابل نہیں رہی جی کہ کیا ہو گیا. خوفناک طریقے سے جو اس وقت پاکستان کے منظر نامے کے اندر شاید ان کو شوق ہو، شاید ان کی اسٹریٹجی ہی یہی ہو. عمران خان پی ٹی آئی نان اینٹی ہو گئے، دے ڈونٹ ایون ایگزسٹ، اور مقابلہ جو ہے وہ براہ راست شروع ہو گیا تمام سیاسی قوتوں کے اندر جو کہ اپوزیشن میں ہیں، اور جو ظاہر ہے کہ کچھ جگہوں پہ شریک اقتدار بھی ہیں، بلکہ اقتدار میں بھی ہیں لیکن اپوزیشن میں ہیں. اور ان کے درمیان جو عمران کے ذریعے جو ہے یہ کھیر پکانا اور کھلانا چاہتے ہیں، اور سر جھکا کے کھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو یہی پکائیں گے، ہم تو یہی کھلائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ عزیزہ کھیر مکس، لذیذہ کھیر مکس، یعنی کہ بجیا کھیر مکس، ہاں وہ بس وہی کھلانے کے اوپر ہیں. اب دیکھیں وہ اس میں وہ کھیر کھائی جاتی ہے، وہ برتن توڑے جاتے ہیں، برتن ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں، اس سے پہلے ہی کچھ جو ہے وہ حالات سیٹل ہو جاتے ہیں. سیاسی حالات میں شو آف میٹر کرتا ہے، شو آف اسٹرینتھ میٹر کرتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ نون لیگ اپنی اسٹرینتھ شو نہیں کر پا رہی. اور اس کی وجہ جو ہے وہ جب میرا کل والا ویلاگ جو ہے وہ اپلوڈ ہوا تو کچھ دوستوں نے کلیریفیکیشن کے لیے فون کیا کہ وہ بنیادی طور پہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات جو تھے وہ تو مشاہد اللہ خان صاحب تھے. تو جب ان کو ہٹا کے اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو لایا گیا تو اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ سمجھتی ہیں کہ وہ اکیلی ہی کافی ہیں. انہوں نے کوئی ٹیم نہیں بنائی، گزشتہ ٹیم کو ڈی نوٹیفائی بھی نہیں کیا اور کوئی نئی ٹیم کو انڈکٹ بھی نہیں کیا، لیکن وہ گزشتہ ٹیم کو اعتماد میں بھی لینا پسند نہیں کرتی. یہ ان کی پارٹی کے انٹرنل ڈائنامکس ہیں، یہ ان کو دیکھنا چاہیے یا ان کی قائد کو دیکھنا چاہیے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ مریم نواز شریف کی اس دھانسو قسم کی سپیچ کا فالو اپ ہوتا ہوا گزشتہ 24 گھنٹے میں تو نظر نہیں آیا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.